اسی لیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم ایک اس متفق نقطے پہ اکٹھے نہ ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، تم بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو پروگرام ایک ہے، نبی تبدیل ہوئے، پروگرام تبدیل نہیں ہوا، تو آؤ اسی ایک پروگرام پہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں کہ آپ نے سابقہ انبیاء والا پروگرام اور طریقہ ہی چلایا۔ اسی لیے تو جب آپ کا انکار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا انہیں کہو نا قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں آیا، میرا پروگرام اگر باقی سابقہ رسولوں سے نہ ملتا ہو پھر تو یہ انوکھا معلوم ہوتا ہے، لیکن میرا پروگرام وہی ہے جو سیدنا یونس کا تھا، جو سیدنا یوسف کا تھا، جو سیدنا موسیٰ کا تھا، جو سیدنا ابراہیم کا تھا۔ میں تو انہی پیغمبروں کی اسی شریعت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تو لہذا اس اعتبار سے نبی بھی ہیں۔ الامی اس کا عام مفسرین نے ترجمہ کیا ہے نہ پڑھا ہوا، لیکن اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے پیغمبر سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں کوئی کہہ دے آپ ان پڑھ ہیں، ہم اسے عزت سمجھتے نہیں، ہم تو اسے گالی سمجھتے ہیں، میں نے بی اے کیا ہوا ہے، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے تو ان پڑھ ہے۔ ام کا ایک مطلب ہے کوئی واقعہ کسی بہت بڑی مدت کے بعد پیش آئے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے بندے آئے، آپ نے انہیں تعبیر بتلائی اور ساتھ ان سے یہ کہا کہ آپ جا کے بادشاہ وقت سے میری رہائی کی اپیل کرنا۔ وہ بندہ باہر نکل گیا، بندے کا کام ہو جائے تو پھر بندہ پوچھتا نہیں ہے، پھر یاد نہیں رہتا، تو وہ چلا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، بادشاہ کو خواب آیا۔ اب صبح اس نے کابینہ کو بٹھایا کہ بتلاؤ اس کی تعبیر کیا ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اس بندے کو یاد آ گیا، اس بندے کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک بندہ تھا اور اس نے جو تعبیر بتلائی تھی وہ 101% درست ثابت ہوئی۔ تو وہاں پہ قرآن تذکرہ کرتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بڑی مدت کے بعد اسے دوبارہ یاد آیا۔ تو امی جو ہے یہ امہ سے ہے، اور مدتوں بعد آنے والا رسول جس کے لیے سیدنا ابراہیم نے کبھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعائیں کی تھیں ربنا وابعث فیہم رسولا، تو وہ عظیم المرتبت رسول کہ جو مدتوں بعد آیا اور مدتوں کے بعد آیا اور پھر کبھی ایسا نہیں آئے گا، پھر کبھی ایسا نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اس جیسا کسی ماں نے نہ اس سے پہلے جنا ہے نہ بعد میں جنے گی، تو جب ایسی ماں ہی پیدا نہیں ہوئی تو ایسا بچہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسی ماں ہی اس کے بعد پیدا نہیں کی۔ تو وہ مرتبوں والا رسول جس کا یہ لقب ہے۔ اور پھر الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول کوئی اچانک نہیں آ گیا، کوئی اچانک پروگرام نہیں بنا، سارے آسمانوں پہ مشہور ہے نام اس کا، احمد صلی اللہ
علیہ وسلم، اور جس کی سیدنا عیسیٰ بشارتیں دے کے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جس کا امتی ہونے کی دعائیں کر کے گئے، وہ رسول آیا تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اور کتنا جانتے ہیں؟ اللہ نے اگلی بات، اچھا بچہ 10 سال 15 سال کے بعد یورپ سے باہر سے آئے، اسے میرے خیال میں اس سے پہلے نقل پیدائش لینی پڑے گی یا ڈی این اے رپورٹ لینی پڑے گی والدین کو۔ یار بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ بچہ یار 15-20 سال کے بعد آ جائے، خدا نخواستہ کہیں گم ہو گیا یا باہر رہا، کوئی رابطہ نہیں کیا، اور 20 سال کے بعد اچانک آ جائے، تو اس سے میڈیکل رپورٹ لینی پڑے گی والدین کو، بھئی یہ ہمارا بیٹا ہے یا نہیں؟ پہچان لیں گے نا، بغیر کسی وجہ کے پہچان لیں گے، بغیر کسی دلیل کے پہچان لیں گے، اس کی آواز سے پہچان لیں گے، اس کی چال اور ڈھال سے پہچان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بیٹوں پہ شاید بھول جائیں لیکن پیغمبر کی صداقت پہ انہیں ذرا برابر بھی بھول نہیں ہے۔ مان کیوں نہیں رہے؟ کہ مان لین تے سارے چندے ختم، پیریاں مریدیاں ختم، سرداریاں ختم، یہ سارے محکمے ختم، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یتبعونا، اس کی تابعداری کرنی ہے، اس کی ہاں میں لانی ہے، اس کی اجازت کے بغیر پھر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کر نہیں سکتے، اسی لیے نہیں مان رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا، ہم نے صرف زبانی کلامی بات نہیں کی، لکھا لکھایا موجود ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور چلو ٹھیک ہے، تمہاری تورات انجیل تم نے تبدیل کر دی، لیکن آؤ اور نشانیاں بتلاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، جب بھی حکم دے گا نیکی کا دے گا، توحید کا حکم دے گا، شرک کا نہیں دے گا، سنت کی تعلیم دے گا، بدعت کی نہیں دے گا۔ یہ نبی کا پروگرام بھی یہی ہے، اور نبی کے سچے ماننے والوں کی بھی یہی نشانی ہے۔ جو نبی کے تابعدار ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نا الذین یتبعون الرسول، جو رسول کے تابعدار ہوتے ہیں وہ زبانی کلامی تابعدار نہیں بنتے، وہ پیغمبر کے پروگرام پہ چلتے ہیں، پیغمبر کی تابعداری کر کے تابعدار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، انہیں پھر کسی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی نعرے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لکھوانا نہیں پڑتا، اہل السنہ والجماعت، لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، اور پیغمبر کا سچے تابعدار حرام خور نہیں ہوتا، حلال کھانے والا ہوتا ہے، وہ حلال کھانے والا ہوتا ہے، حلال کمانے والا ہوتا ہے، وہ سودی کاروبار کرنے والا پیغمبر کا تابعدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کام تولنے والا، جھوٹ بولنے والا، شرک کرنے والا، وہ پیغمبر کا تابعدار نہیں ہو سکتا۔ 1000 بار کہتا رہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی چیزیں پاک تھیں، صاف تھیں، وہ پیغمبر نے حلال قرار دے دی۔ یحلو کا لفظ ہے، یحلو نہیں ہے، حلال کروا دی، اس کا مطلب ہے حلال کرنے والا کوئی اور ہے، حلال کرنے والا کوئی اور ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار پیغمبر کے بس میں نہیں ہے، پیغمبر کے بس میں نہیں ہے، ورنہ ہوتا ہے یحل لہم الطیبات، یحل حلال، ایک ہوتا ہے حلال کرنا، ایک ہوتا ہے حلال کروانا۔ ایسے کیا نہیں یار جانور حلال کر دیں، کہتے ہیں نا یار تکبیر پڑھ دیں جانور حلال کر دیں،
ذبح کر دینا یا حلال کر دینا، تو وہ جانور ہمارے حلال کرنے سے حلال ہوتا ہے یا پہلے حلال ہوتا ہے؟ یار پہلے حلال ہوتا ہے، اسے کس نے حلال کیا؟ اس نے رب العالمین نے حلال کیا ہے۔ آپ شریعت کے مطابق اسے کریں گے تو وہ طیب بھی ہو جائے گا۔ تو حلال ہونے کے ساتھ اس کا طیب ہونا کھانے کے لیے ضروری ہے۔ حلال ہونے کے ساتھ اس کا پاکیزہ ہونا، اسی لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں التسمیۃ مزکن لا محلل، یہ تکبیر جو جانور پہ پڑھتے ہیں یہ پاک کرتی ہے، حلال نہیں کرتی۔ حلال جانور پہلے سے ہوتا ہے۔ اگر تکبیر سے جانور حلال ہوتا ہو تو پھر دنیا میں کوئی جانور حرام نہیں، پھر تو کتے پہ پڑے، گدھے پہ پڑے، وہ حلال ہو جائے؟ نہیں، جانور پہلے سے حلال ہوتا ہے، تو جب اس میں تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ورنہ کافی ساری چیزیں حلال ہیں جن کا کھانا جائز نہیں، اور پاک چیزیں کتنی ہیں کہ جو حلال نہیں۔ مٹی پاک ہے، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن مٹی کا کھانا حرام ہے۔ لکڑی ہے، انسان کے منہ کا تھوک ہے، یہ کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، یہ پاک ہے، لیکن تھوک کا کھانا حرام۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی خبیث چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری حرام کر دی گئی، جتنی ناپاک چیزیں تھیں، جتنی گھٹیا چیزیں تھیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ اخروی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہوں، وہ ساری کی سارے حرام کر دی گئی۔ وقت میرے خیال میں 2-4 منٹ اوپر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔